جب انسان کو کوئی ریوارڈ دینا ہو تو اس کو اس کی طرف مطلب تعریف کی جاتی ہے اس کی. تو ہم سنتے ہیں کہ جنت بہت خوبصورت ہوگی اور دوزخ میں بہت سخت عذاب ہوگا. تو قرآن میں کس طرح کی سنیمیٹوگرافی کی گئی ہے جنت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں؟ بہت خوبصورت سنیمیٹوگرافی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم وہاں پہ میووں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا کیا خیال ہے کہ یہ جو یہاں پہ ہم سیب، انار، رمان کا اور سیب کا ذکر ہے، انگوروں کا ذکر ہے، تو یہ والے ہیں. یہ والے تو سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں پہ انٹائرلی ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے، اس کی چیزیں ہی ڈفرینٹ ہیں. وہاں کی نہروں کا ذکر ہے، وہاں کے دروازوں کا ذکر ہے، وہاں کی ہوا کا ذکر ہے قرآن پاک میں. یعنی آپ وہ سورہ رحمان، سورہ یاسین میں کہ آپ کین یو فیل اٹ کہ وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھوں گے حریر اور اطلس کے، اور وہ جیسے ہمارے وہ رائل جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ پورے خوبصورت قسم کے اس کے تکیے لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیاں اور ایک ڈائننگ روم، ایک ڈرائنگ روم اور اس کا ایک کانسیپٹ. لیکن میں اس سنیمیٹوگرافی کے اوپر بات کرنے سے پہلے جو بار بار بات کر رہا ہوں نا، وہ ہے فلسفی آف دی ہیون. یہ کیوں ملے گی؟ جہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی وہ بیچ میں رہ گئی کہ 7 جنتیں کیوں بنائیں؟ سب کو ایک جیسی دے دیتا، معاف تو نے کر دیا ہوا تھا بھائی، معافی دے دی نا، تو سب کو ایک جیسی کیوں نہیں دی؟ پھر ڈفرینس کیا ہے؟ یہ 7 جنتیں اور 7 گیٹ اسی لیے کہ کچھ لوگوں کو پہلے داخل کیا جائے گا. ایک اور ڈائمینشن. بالکل. میں بیٹا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں ڈائمینشنز کے دروازے کھولتا ہوں. میری طرف سے کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے اس کا جواب نہیں دینا. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ مالک جتنا علم تو نے مجھے دیا تھا میں نے دیانتداری سے استعمال کر کے، میرے پاس کچھ جواب تھے، میں نے لوگوں کو وہ ایز اٹ از بتا دیے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ مجھے یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے، یو آر جسٹیفائڈ. اب اس بات کو سمجھو جہاں پہ میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ 7 جنتیں کیوں؟ ایک ہی کیوں نہیں؟ معاف تو نے کر دیا، اس نے نیک عمل کیے، نیک عمل کی جزا سب کی ایک جیسی ہوتی ہے نا. مطلب ایک بندہ جو ہے وہ امتحان میں پاس ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، اب اس کو ریوارڈ مل گیا، آگے ڈگری تو سب کی ایک جیسی ہوگی. بھائی ایم اے کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، پوسٹ ڈاک کی، اس کا جو ڈاکیومنٹ ہوگا وہ تو سیم ہوگا نا، وہ تو ڈفرینٹ نہیں ہوگا. یونیورسٹی بھی ایک ہے، کائنات کا مالک خود کارساز ہے، تو پھر ڈفرینس کیوں؟ پھر اس میں کیوں؟ اس کو سمجھو. جہاں پہ میں نے بات کی تھی 3 parts آف دا مین، وہاں پہ اس کا راز ہے. دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. 7 گیٹس کا آپ نے ذکر کیا، کچھ 9 گیٹس کہتے ہیں، کچھ 8 گیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. 7 چونکہ ڈائمینشن ہے تخلیق کی، تو 7 انسان کے اندر 7 اسپرٹس ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. 7 ڈائمینشنز ہیں. ان 7 اسپرٹس کا تعلق 7 جنتوں سے ہے. جو ان 7 اسپرٹس کے 7 لیول کوالیفائی کرتا چلے جائے گا، اس کے لیے وہ گیٹ کھلتے جائیں گے. آج کل یہ گیمرز کا دور ہے، تو گیمز میں بھی ہم جو ہے نا وہ فلاں ڈائمینشن کھولنے کے لیے اتنے ریوارڈ پوائنٹس چاہیے، اتنے جو ہے وہ سٹارز چاہیے، اتنے جو آپ کے جو ہے وہ اگلے لیول انلوک ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کا مطلب سمجھو. میں پھر وہی کہتا ہوں، سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین سے زیادہ کائنات میں فصاحت اور بلاغت کسی کی نہیں ہو سکتی. اور وہ ڈائمینشن سرور انبیاء کی کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. یعنی ہر چیز وحی ہے، ہر چیز وحی ہے. وحی جبرائیل کے ساتھ آئے گی، قرآن پاک بنے گا. وحی الہی دل پہ القاء ہوگی، وہ حدیث بنے گی. وحی الہی جو ہے وہ سرور انبیاء کے وجود پہ ظاہر ہوگی تو وہ روزمرہ کے احکام ہوں گے. قرآن پاک وہ کتاب جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں، وہ کہہ رہی ہے
سرور انبیاء کی پوری زندگی وحی الہی، پوری زندگی وحی الہی کا نمونہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی ڈائمینشنز کو سمجھنا ناممکن ہے. ایک طرف اپنا تعارف کراتے ہیں نا مدینہ العلم علی بابوہا، اور ایک طرف اپنا تعارف کراتے ہیں کہ العلم و حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے، اس کی ڈائمینشن ہے. اب اسی طرح ایک طرف جو ہے وہ تعارف کراتے ہیں کہ جنت ملے گی، دوزخ سے بچو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور ایک جگہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں ابن ماجہ نے پورا اشیاء لکھا ہے اور امام غزالی نے پورا ایک چیپٹر لکھا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ڈائمینشن ہے اس حدیث کی. جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا وہ دائمی ہوگا. جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ رہے گا. جنت تو خوشی کی جگہ ہے، جنت تو ہیپینس، جوائے، آپ کی جشن کی جگہ ہے. جنت میں جانے کی تو دعا کرتے ہیں ہر وقت. افسوس کا ہے گا. یہ اس ڈائمینشن کی طرف لے کے جا رہا ہوں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. خلد والا اس بات پہ افسوس کرے گا تھوڑی سی نیکیاں اور کر لیتا، دارالسلام میں چلا جاتا. دارالسلام والا اس بات پہ افسوس کرے گا دارالقرار میں، دارالقرار عدن نعیم ماوا فردوس. فردوس والا جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ کرے گا کہ مالک میں تیرے ساتھ ہی رہ لیتا. یہ 7 ڈائمینشنز ہیں آپ کی فیلنگ کی، یعنی یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو آپ نے اپنے اندر سے کھوجنی ہے. اپنے اندر اللہ کی قربت کا احساس جتنا شدید کرتے جائیں گے. اس حدیث کو نیگیٹو مت، اس حدیث کی ڈائمینشن دیکھیے کہ کتنی خوبصورت ہے. یعنی لوگوں کے اندر ایک ارج پیدا کر دی ہے آگے سے آگے بڑھنے کی. سیٹلائٹ کا کانسیپٹ ہے، سیٹلائٹ کا کانسیپٹ ہے، یعنی ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک سیٹلائٹ یہاں سے اڑے گا زمین کے آربٹ میں، ایک جائے گا چاند کے آربٹ میں، ایک جائے گا مارس کے آربٹ میں. اسی طرح سیٹلائٹس تو سارے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی ڈائمینشن کی تصویریں بھیجیں گے. آپ کے اندر اللہ نے 7 سیٹلائٹس بھیجے ہوئے ہیں جن کا نام 7 اسپرٹس ہے. قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. 7 ڈائمینشن 7 ہیون سے جڑی ہوئی ہیں. 7 ڈائمینشنز کا تعلق 7 بطون قرآن پاک سے ہے. 7 ڈائمینشن کا تعلق 7 جہانوں سے. ہمیں تو صرف یہ جہان اور وہ اس جہان کا ہے. عربی میں جمع کا صیغہ کم سے کم 3 چیزوں کے لیے ہوتا ہے، 2 چیزوں کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرقوں کا رب، 2 مغربوں کا رب. رب المشرقین نہیں ہے، بہت ساری مشرقوں کا رب نہیں ہے، لیکن رب العالمین ہے، بہت سارے جہانوں کا رب. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بارے میں رحمت للعالمین ہے، عالمین نہیں ہے، 2 جہانوں کا. یعنی ہمیں تو یہ 2 جہان کے اس دنیا میں اور اگلے جہان میں ہمیں تو یہ 2 ڈائمینشنز ہی سمجھ آتی ہیں. دیر آر 7 ڈائمینشنز. ناسوت جہاں ہم رہتے ہیں، ملکوت جہاں فرشتے رہتے ہیں، جبروت جہاں عالم ارواح ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کا تو ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد لاہوت، ہاہوت، یاہوت اور ہویت. 7 جہانوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون ہے، کیا ہے، وہاں پہ کیا ہے، اپنے میں کیا پتا. وہ جیسے میں نے بالکل شروع میں بات کی ہے کہ ہمیں صرف ڈیرے تک کا پتہ ہے. مہمان گھر میں ڈرائنگ روم تک محدود کیا جاتا ہے کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، ڈائننگ روم میں کھانا لگے گا، کھانا کھائیں اور بس. ٹھیک ہے، فیملی ممبرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے اندر لیونگ روم میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی جو میرے دادا جی نے بتائی تھی. بات پھر ادھر ادھر چلی جائے گی کیونکہ شیٹرڈ ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جو اسلام کا کانسیپٹ ہے اس میں کوئی بات نہیں، لیکن میں ایک ارتھلی لیول کے اوپر، میں بچہ تھا تو میں اپنے سوال دادا ابو سے کرتا تھا. میرے دادا جی واز ویری سینئر بیوروکریٹ، لیکن وہ بہت اچھے انسان تھے. میں چونکہ ایلڈسٹ سن تھا اپنی فیملی کا
تو اپنے والد صاحب سے تو میں ڈرتا تھا, سیدھی بات ہے, سانو کٹ پہ جاندی سی. دادا ابو کو میں چونکہ سب سے بڑا پوتا تھا تو میری ان سے بڑی دوستی بھی تھی, عزیز تھا. میں کچھ بھی کر جاتا تھا تو وہ مجھے ڈانٹتے نہیں تھے, بلکہ والد صاحب کے بھی ڈانٹتے تھے تو ان کو ڈانٹتے تھے کہ انہوں کچھ نہیں کہنا. تو میں بڑی شے لے گیا ہوا تھا, تو میں بہت سارے سوال ان سے کرتا تھا. آج بھی اپنے دادا کو میں بہت مس کرتا ہوں. ہی واز مائی بیسٹ فرینڈ. میں نے ان سے سیکھا. ایک دن نا میں ان کے پاس ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. ان کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے تھے جو کچھ مانگنے آتے تھے یا کچھ وہ بیگرز کہہ لیں, تو وہ آ کے آواز دیتے تھے شاہ جی, تو وہ اندر سے کوئی پیسے بھیج دیتے تھے, کچھ چیزیں بھیج دیتے تھے, یا کوئی کام ہوتا تھا تو کسی کو, کیونکہ وہ بیوروکریٹ تھے تو وہ پیپر کے اوپر وہ نا پرچی لکھ کے دے دیتے تھے کہ فلانے دفتر سے چلا جا, اتھے تیرا کام ہو جائے گا. تو وہ ایک دن وہ کوئی بابا جو مانگنے آتا تھا اس نے آواز دی, تو مجھے انہوں نے کاغذ لکھ کے دیا کہ پتر دی نوکری دا کرانا تے انہوں دے دے تے نال پیسے پھڑا دے. میں جو ہے وہ اس بابے کو جا کے پیسے دے دیے, وہ چلا گیا. جب لوگ سارے چلے گئے نا تو مجھے کہتے ہیں کہ پتر کدی یہ سوچے, میں چونکہ ہم پنجابی میں گھر میں بات کرتے ہیں تو میں وہ پنجابی میں جو ہے نا اس کو بتانے کی کوشش کروں گا. کدی یہ سوچے جڑے لوگ منگن آندے نے انہاں لی ڈرائنگ روم کیوں نہیں کھلدا, انہاں نوں چائے کافی کیوں نہیں پیائی جاندی, انہاں نوں باہر کم کر کے تو انہاں نوں کہندے کہ جاؤ چلے جاؤ, اللہ خیر کرے گا. میں کہا جی نہیں. تو پتر ایک گل یاد رکھی, اے جڑے ہر ویلے اللہ کول منگن چلے جاندے نے نا, اللہ انہاں نوں دے کے کہندا جاؤ اللہ جاؤ خیر ہو جائے گی. کدی کدی اللہ کول جائیں, یہ میرے وہ جملے ہیں, مجھے میرے آج تک وہ میرے کانوں میں ایسے ہی گونجتے ہیں. کدی اللہ کول جائیں انہوں کوئی مالک تیرے نال کوئی کام نہیں گا, بس ایویں تینوں ملن آیا, آج میرا دل نہیں کر رہا تیرے کولوں کچھ منگن نوں, تو دینا ہے ٹھیک ہے, تو مالک ہے کار ساز ہے, تو دینا ہے. آج میرا کوئی دل نہیں کر رہا تیرے کولوں کچھ منگن نوں, آج میں صرف تینوں ملن آیا. بہت خوبصورت. تو بیٹا اس دن وہ اپنے گھر دا دروازہ بھی کھولے گا تو تینوں اندر بھی بٹھائے گا, کہ پھر تو صرف انہوں ملن لی آیا ہوئے گا نا, کوئی غرض نہیں, کوئی غرض لے کے نہیں آیا ہوگا. تو پھر وہ اپنے گھر کا دروازہ بھی کھولے گا اور کہے گا کہ یہاں بیٹھ, وہ پھر تیری خاطر تواضع بھی کرے گا. کسی دن اللہ کو بغیر کسی غرض کے پکارنا, اس کو کہنا آج کوئی کام نہیں, آج کچھ مانگنے نہیں آیا, آج صرف مانگنے کے لیے نہیں آیا. بیٹا وہ ایک لمحہ تمہاری زندگی کے لیے بہت قیمتی ہوگا. یہ میں نے اپنے دادا جی سے سنا تھا اور میں اس کے اوپر کار بند ہوں. جب مالک نے مجھے دینا ہے اس نے میری تقدیر میں لکھ دیا. پھر یہیں ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ اللہ سے وہ مانگو جو تمہاری تقدیر میں نہیں ہے. رزق اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا, اولاد اس نے لکھ دی, اس نے آپ کی ہر چیز تو ڈیسٹنی میں لکھ دی, پھر وہ کیوں نہیں مانگتے؟ تو پھر اس سے وہ مانگو کہ اس کو کہو کہ مالک کدی میرے ال دھیان بھی کر لے, کدی آ ہی جا, کدی مل لے لے. بہت خوبصورت سوچ. جس چیز کے لیے اس دنیا میں آیا اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ چیز جو چاہیے تمہاری تقدیر میں نہیں ہے, اللہ نے یہ لکھا ہوا تمہیں رزق کتنا دینا ہے, موت کتنی دینی ہے, سب کچھ لکھا ہوا. یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں نے تمہاری طرف آنا ہے یا نہیں آنا. میں سوچ کے دروازے کھولتا ہوں بیٹا. کبھی سوچ کے ساتھ مالک کے ساتھ ملنے کی کوشش کرنا کہ مالک ٹھیک ہے, تو نے دینا ہے نا, دے دینا ہے, بس ہم سے وہ کام لے لے جو تو کرانا چاہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی خوبصورت بات شیئر کی.